أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اے نبی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور رقیم والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑا عجیب قصہ تھا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، معزز مہمان اور دیگر مکاتب اور دیگر مکان سے آئے ہوئے ہمارے معزز بھائی اور اخوان، آج کے اس پرعزم مجلس میں ہمارے اور آپ کے سامنے جو شخصیت جلوہ افروز ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ ہمارے اور آپ کے سامنے پہلے سے متعارف ہیں. آپ حضرات جو بھائی جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، اگر میں آپ کی صرف ایک تصنیف کا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے اخوان آپ حضرات جانتے ہی ہیں. اس وقت ہماری اردو دنیا کے اندر نماز نبوی جیسی کتاب، جسے دارالسلام اور جسے کبھی بیت السلام نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، اس موضوع پر اردو زبان کے اندر اس سے اچھی اور بہترین کتاب شاید کہ آپ کو نہ ملے. اس کتاب کے اندر جہاں تک میں نے دیکھا ہے، وہ کتاب ہر بات کی اپنے اندر دلیل سموئے ہوئے ہے. کوئی بھی بات بغیر دلیل کے اور کوئی بھی دلیل بغیر تحقیق کے اس کتاب کے اندر نہیں لکھی گئی ہے. الحمدللہ یہ کتاب آپ ہی کی جمع کردہ کتاب ہے. ڈاکٹر سید شفیق الرحمان حفظہ اللہ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور دوستو،
جیسا کہ اعلانات کے ذریعہ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج کے اس درس کا موضوع واقعہ کہف سے درس و نصیحت، اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا واقعہ جسے ہم اور آپ بارہا قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے نام سے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ کہف کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ کتنے تھے؟ قرآن کے اندر کہیں پر ان کی تعداد 3 بتلائی گئی ہے، اور کہیں پر چوتھا کتے کا ذکر ہے، اور کہیں پر 4، اور اس طریقے سے متعدد اس کی تعداد لوگوں کے سامنے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کے سونے کا جو واقعہ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، میرے بھائیوں، ان واقعات سے یا اس واقعہ کہف سے ہم کو اور آپ کو کیا عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ اسلام کا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو یوں ہی آیا اور چلا گیا، بلکہ ہر واقعہ اور ہر قصہ جسے خاص طور سے قرآن نے اپنے اندر ذکر کیا ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس سے کچھ عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس بیان میں شیخ محترم کا موضوع یہی ہے کہ واقعہ کہف سے ہمیں کیا عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ آپ کا وقت نہ لے کر یا شیخ محترم کا وقت نہ لے کر میں بلا کسی تاخیر کے اپنے معزز مہمان کا استقبال کرتے ہوئے اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے اور مکتب کے ذمہ داران کی جانب سے استقبال کرتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو اسٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ وجزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ کائنات پیدا کی اور اس کا پورا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ مالک الملک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی یہ رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی رحمت کی کتاب ہے۔ وہ رحیم ہے۔ اس مالک نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں کہیں تو ہمارے عقل و شعور سے اپیل کی ہے، کبھی ہمیں کائنات کی چیزیں دکھائی ہیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کائنات کو دیکھو اور اپنے مالک کو پہچانو، اور کہیں مالک پچھلی قوموں کے قصے بیان کر کے، پچھلے نبیوں کی امتوں کے حالات سنا کر ہمیں وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اور بھائیو، ان نصیحتوں میں، ان قصوں میں ایک قصہ اصحاب کہف کا ہے، جس کے بارے میں کچھ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اصحاب کہف
اس کا ذکر سورۃ کہف کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ تو یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں صرف کی تھی۔ یہ خوش نصیبی جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں صرف کی۔ تو یہ نوجوان، ان کی خاص صفت کیا تھی؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ تو خاص صفت اللہ پر ایمان، ان کی پہچان کیا تھی؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اور بھائیو، یہی وہ دعوت توحید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ قصہ بیان کیوں ہوا؟ یہ قصہ حجاز کے اندر مشہور نہیں تھا۔ اہل کتاب کے مشورے سے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو اتنے عرصے سوئے رہے ان کا قصہ کیا ہے۔ اللہ نے وہ قصہ بیان کرنے کے ساتھ اس قصے کو حالات پر منطبق کر دیا، پورا قصہ بیان کر کے بتا دیا کہ ان کی دعوت نبیوں والی دعوت تھی، اور ان کی دعوت وہ دعوت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دے رہی ہے۔ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اللہ پر ایمان ان کا کامل تھا، وزدناہم ہدا، اور ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھا دیا۔ یہی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ میری بات آگے بیان کر دو، تو آپ پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور اس وقت کے رواج کے مطابق یا صباحہ کی آواز لگائی، قریش کے ایک ایک قبیلے کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم قبول کر لو گے؟ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا، ہم قبول کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں کامیابی تمہارے لیے ہوگی۔ اور اگر تم نے اس بات کو قبول نہ کیا تو ایک دردناک عذاب کے لیے تیار رہ جاؤ۔ تو یہی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی۔ ابو طالب کے سامنے جب یہ قریش مکہ آئے، اور آخری بیماری تھی ابو طالب کی، 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ابو طالب اب زندہ نہیں بچیں گے۔ تو ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے، ابو طالب ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو لوگ یہ تانا دیں گے کہ چچا کی زندگی میں اس کو کچھ نہیں کہا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا، تو کچھ ہم سے منوا لو، کچھ اس سے منوا لو، ہم سے یہ منوا لو کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو اس بات پر پابند کر دو کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا نہیں کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ ان کی بات کو سنیے۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور پھر ارشاد فرمایا، چچا میں ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں، ایک ایسی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں، اگر یہ اس بات کو قبول کر لے سارے عرب پر ان کی حکومت ہوگی، عجب ان کو جزیہ دے گا۔ وہ پریشان ہو گئے، سچ پٹا گئے، کہنے لگے تیرے باپ کی قسم، ان کے لیے تو اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھانا کوئی بری بات نہیں تھی، ہم ایک نہیں 10 باتیں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بات کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، نجات پا جاؤ گے۔ یہ کلمہ ان کو کب قبول تھا؟
تو بھائیوں خاص پہچان اصحاب کہف کی وہ یہی کہ آمنو بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور صحابہ کی پوری زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت اسی کلمے کے گرد گھومتی تھی۔ آج بھی اس قصے کا پہلا سبق یہ ہے، پہلے یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسئلے پیچھے ہیں، ساری باتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ یہ دعوت ہماری بنیاد میں شامل ہو۔ اس دعوت کو چھوڑ کر اگر ہم دوسری باتوں کو اہم بنائیں گے، جبکہ وہ اہم ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، نماز کا اپنا ایک مقام ہے، روزے کا اپنا ایک مقام ہے، اخلاقیات کا اپنا ایک مقام ہے، دوسروں پر ظلم نہ کرنا اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن بھائیوں اگر ہم ان باتوں کو کلمے سے اوپر لائیں گے، ان کی اہمیت اتنی بڑھائیں گے کہ کلمے کی دعوت پیچھے چلی جائے، تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوگا۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سارے مسئلے بعد میں، سب سے پہلے لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی پکار رکھی جائے، اس پر لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور بات پر جمع کرو گے تو بھائیو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے تو کیا بات کہی؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پکار لگائی، کسی اور کی آگے اپنی درخواستیں دی، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہ ہوگا۔ پھر وہ برائی، قوم کی برائی، ایمان لانے کے بعد سب سے بری چیز قوم کی کون سی کھٹکی؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے درخواست کرنا، اللہ کے آگے دوسروں کی بندگی کرنا۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر جس بات کی کھڑک ہونی چاہیے، جس بات کی تکلیف ہونی چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ دکھ اس بات کا بھی ہو یہ زنا کرتے ہیں، دکھ اس بات کا بھی ہو کہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر دکھ جس بات کا ہو وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، جو خالق اور مالک ہے۔ تو سب سے پہلے قوم کی سب سے بڑی برائی کو انہوں نے بیان کیا۔ یہی آج ہمیں کرنا ہے۔ بھائیو تحریکیں اٹھتی ہیں، اٹھنے کے بعد یہ بات اتنی بھاری محسوس ہوتی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے معاشرے میں یہ پکار لگائی تو کل کو الیکشن آئے گا، ووٹ چاہیے گے، ووٹ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کل کو 40 دن کے لیے اس مسجد سے جماعت نکالنی ہے، اگر ہم نے توحید کی یہ ننگی پکار لگائی، لوگوں کے سامنے کھل کر کہہ دیا کہ علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی حجویری ہماری بگڑیاں نہیں بناتا، یہ سب لوگ انسان تھے، یہ دنیا سے جا چکے، آج ہمارے مشکل کشا نہیں بن سکتے، تو جماعتیں نہیں نکلیں گی۔ ابھی جوڑ پیدا کیا جائے، توڑنا پیدا کیا جائے۔ حالانکہ دیکھیے سورۃ البقرہ ہے، اللہ نے کس طریقے سے اس بات کی نفی فرمائی، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس چھپا کر دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ فائدہ لیڈرشپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ میری جماعت بڑی ساری ہو، وہ فائدہ چندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ چندہ بہت ملے گا، پارٹی بڑی ہوگی، لوگ ساتھ زیادہ ملیں گے۔ مالک فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
کون سی بات چھپائی جاتی ہے؟ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے چوری بری ہے، قتل برا ہے، زنا برا ہے، ظلم برا ہے، کوئی نہیں چھپاتا۔ بھائیو، کون سی بات ہر دور میں چھپی؟ کس بات کے باعث یہ محسوس ہوا کہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، ہماری پارٹی کمزور ہو جائے گی، ہمارے ساتھ نکلنے والے لوگ کم ہوں گے، ہماری کتابیں پڑھنے والے کم ہوں گے؟ سوائے توحید کے اور کوئی بات ایسی نہیں جس کو لوگوں نے چھپایا ہو۔ توحید وہ ننگا مسئلہ ہے جس کی بنا پر ہمیشہ تکلیفیں آئیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پڑھیے، طائف کے میدان میں سر سے خون بہہ کر پاؤں کی ایڑیوں میں جمع ہوا، کس مسئلے کی خاطر؟ کون سی بات انہوں نے وہاں رکھی تھی؟ یہی لا الہ الا اللہ کی پکار تھی۔ تو جو شخص کسی بھی بنیاد پر اس مسئلے کو چھپائے گا، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرے گا، اللہ اسے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قوم کی سب سے بڑی برائی شرک کو سب سے پہلے بیان کرنا ہے۔ پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا بن جائے۔ باقی اصلاح بعد میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھ لے، یہ رفع الیدین کر لے، ایک دفعہ شامل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت چاہیے حکومت لے لو، مال چاہیے مال دینے کو تیار ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہو شادی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بلال کو ریت پر لٹانا قبول ہے، عمار کو اور یاسر کے پورے خاندان کو تکلیفیں دلوانا قبول ہے۔ یہ قبول نہیں کہ تحریک کا رخ بدلے، یہ قبول نہیں کہ بجائے توحید کی دعوت سامنے ہو انڈر گراؤنڈ چلی جائے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو توحید، ننگی توحید، لوگوں کے سامنے کھل کر یہ کہہ دینا کہ ہر مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، پکار صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکار عبادت ہے، دعا مانگنا، کسی سے درخواست کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہنا کہ مجھے اولاد دے، مجھے مقدمے سے بری کر، مجھے بیماری سے شفا یاب کر، یہ صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے یہ ہاتھ نہیں پھیل سکتا۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور کو پکارتا ہے وہ کسی اور کی بندگی کرتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی 40 دن کے لیے نکلے نہ نکلے، کوئی چندہ دے نہ دے، یہ بات کھول کر کہہ دینا کہ اگر تم اس عقیدے کے ساتھ مر گئے، اس عقیدے کے ساتھ تم نے نمازیں پڑھی، اس عقیدے کے ساتھ تم نے جہاد کیا، تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک داعی کے ذمہ فرض ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو علماء کرام سے سنی اور بڑی فکر والی بات ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں حکمت یار یا اس قسم کے کسی بھی جہادی گروپ کے بڑے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری فوج کے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لونڈی کو معلوم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لونڈی کو بلایا گیا اور اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ کہاں ہے، دوسرا سوال کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔
تو البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے دور کی ایک لونڈی کو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور تمہارے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تربیہ اور تصفیہ، تربیت کرنا اور صفائی کرنا یہ سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ بھائیو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ لڑنے والے عراق میں شیعہ بھی تو ہیں۔ سب لوگ تاریخ کو جانتے ہیں کہ لڑنے والے صرف اہل توحید تو نہیں ہیں، سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص ان کے ساتھ مل کر ایک دشمن کے خلاف جا رہا ہے، اس کا فرض ہے کہ ان کی جانیں لینے سے پہلے، ان کو جہاد کی آیات سنا کر جذبات پلانے سے پہلے ان کو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کی توحید تم نے قبول نہ کی، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ مالک کی آیات ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، اس کا مقام آگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو، کسی اور کی بندگی کرتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائیو دوسری اہم بات یہ کہ ہماری پکار شرک کے خلاف ہو، ہماری پوری تحریک، پوری کوششیں شرک کے خلاف ہو، توحید کی بنیاد پر لوگ جمع ہوں۔ ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے الگ ہو گئے، تو آؤ غار میں جا چھپے۔ علیحدگی کن سے؟ پوجے جانے والوں سے پہلے ان سے جو پوج رہے ہیں، زندہ معاشرے سے۔ یہ اصحاب کہف میں ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے کہ جب آدمی توحید کو قبول کرے، اپنے معاشرے کے شرک کو پہچان لے، اس شرک کو بیان کر دے، تو پھر ان سے جو عبادت کرتے ہیں کسی اور کی، اور ان سے جن کی بندگی کی جا رہی ہے، ان سے برات کرے۔ سورۃ ممتحنہ میں دیکھیے اللہ نے یہی بات ہمارے نمونے کے لیے یوں بیان کی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بری ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم میں اور تم میں عداوت شروع ہے، عداوت اور بغض شروع ہے جو ہمیشہ رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے لیے پر ایمان لے آؤ۔ تو زندہ معاشرے سے بگاڑ پیدا کرنا یہ تیسرا سبق ہے کہ ہم اس زندہ معاشرے میں جس میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں، لیکن اگر وہ بائیکاٹ کر دے، اگر وہ حقہ پانی بند کر دے تو ہمیں سب کو معلوم ہو جائے گی ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس زندہ معاشرے سے ٹکرانا اس مسئلے کے لیے یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایسا انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا کہ وہ اللہ کی خاطر معاشرے سے ٹکرائے، کہنے لگے جب تم ان سے الگ ہو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے الگ ہو، تو آؤ غار میں جا چھپیں۔ وہ غار میں چلے گئے، اور غار میں جانے کے بعد اللہ نے کیسی مہربانی کی کہ 309 سال ان کو سلا دیا۔ 309 سال وہ سوئے ہیں، اور پھر یہاں غار میں جاتے ہوئے وہ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ دیکھیے اللہ سے پھر تعلق ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا، اللہ پر ایمان ہو گیا، تو ہمارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، ہماری پکار خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ہم اللہ سے لینے کے لیے کام کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اور تعلق کے لیے بہترین طریقہ دعا ہے۔
دعا خاص طور پر ان اوقات میں جس میں اللہ قبول زیادہ کرتا ہے، تہجد کے موقع پر، آذان اور تکبیر کے درمیان، بارش کے نزول کے وقت، ایسے مواقع پر جب اللہ زیادہ سنتا ہے، آدمی خاص طور پر اللہ سے دعا کرے. اور دعا کیسے کرے؟ ربنا، اے ہمارے رب. کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے. جو تعلیم ہمیں اصحاب کہف کے ذریعے قرآن دیتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ علی کے صدقے، حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، نہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے حال پر رحم کر. کوئی واسطہ اور وسیلہ اس دعا میں شامل نہیں. اس دعا میں نہیں، بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی دعائیں ہیں، کسی بھی نبی کی دعا اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، صحابہ کی بہت سی دعائیں ہیں، کسی بھی دعا میں واسطہ اور وسیلہ موجود نہیں ہے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ ہماری تیرے آگے، تیری رب کے آگے. براہ راست مالک کو پکارا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا. تو اللہ سے براہ راست خطاب کرنا ہے. پھر وہ 309 سال مالک نے سلا دیے. 309 سال گزر گئے. کتنی مالک کی مہربانی ہے. اگر اللہ پر اعتماد ہو، اللہ راستہ خود نکالتا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ یہ خوف ہمیں شیطان دلاتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ جمع ہو چکے ہیں ہمارے خلاف، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کہاں کروں گا، میں کن کے ساتھ ملوں گا، کن کے ساتھ بچھڑوں گا. بھائیو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں. مالک ایسی آسانی کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے رہتے ہیں. 309 سال سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں پھر انہیں بھوک لگتی ہے. 309 سال نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ ان کی عمریں بڑھی. وہ جتنے سالوں کے تھے اتنے سالوں کے رہے، ان کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوا. مالک نے ایسا انتظام کیا کہ جس غار میں وہ تھے وہاں روشنی نہیں آتی تھی. سورج نکلتا تو دائیں طرف سے، غروب ہوتا تو بائیں طرف سے، روشنی نہیں آتی تھی. اور پھر وہ اندر باہر ان کے کتا. اللہ فرماتی ہے کہ ایسا خوفناک نظارہ تھا، اگر کوئی اس کو جھانک لیتا خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اگر تو ان پر جھانک لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا، تیرے پر رعب طاری ہو جاتا. تو یہ مالک کی آسانیاں ہیں. انشاءاللہ مالک ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اگر ہم اس راستے پر چلیں گے، اللہ کی توحید کو اپنائیں گے، اللہ کی خاطر ہم اپنے معاشرے سے ٹکر لیں گے، انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کرے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کیسے راستہ آسان ہوا. کس بات کی دعوت سے آغاز کیا؟ کتاب التوحید کو اٹھائیے، کشف الشبہات کو اٹھائیے، ان کی کسی کتاب کو اٹھائیے، بات صرف توحید کی ملے گی. توحید کی ان کی پکار تھی. اللہ نے کیسے مہربانی کی. اس سرزمین میں جھانک کر دیکھیے، کتنے انبیاء آئے، کتنے ولی آئے. کسی کی قبر پر آپ کو قبہ نظر نہیں آئے گا، کوئی مزار نظر نہیں آئے گا. یہ ان کی اوپر اللہ کی خاص مہربانی تھی. اسی طرح ہم بھی اگر اس راستے پر چلے تو انشاءاللہ اللہ راستہ آسان کرے گا. 309 سال سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو بھوک محسوس ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کتنے دن سوئے ہو. کوئی کہتا ہے دن کا کوئی حصہ سوئے ہوں گے، کوئی کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے تھے. بھائیو، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے. سوئے ہیں، پتہ نہیں حالات کیا ہیں. سوئے تھے تو ایسے دشمن کی حکومت تھی جو توحید والوں کو ذبح کر رہے تھے، توحید والوں کو قتل کر رہے تھے. اٹھے ہیں، وہ حکومت ختم ہو چکی، پوری حکومت کے عقیدے تبدیل ہو چکے. لیکن سونے کے دوران بھی ان کو معلوم نہیں کتنے سال سوئے ہیں، باہر کے حالات کیا ہیں. سو کر اٹھ گئے ہیں، اب بھی ان کو معلوم نہیں کہ باہر حالات کیا ہیں، کن کی حکومت ہے، کون لوگ ہیں، کن سے ہمیں واسطہ پڑے گا. کہتے ہیں یہ چاندی کا سکہ لے جاؤ، جانا بھی چپکے چپکے سے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، کہیں لوگ ہم کو تلاش نہ کر لیں.
اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا، انہم ان یظہروا علیکم، اگر انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا، یرجموکم، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تم ان کے مذہب میں لوٹ گئے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیسا ایمان؟ تو غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، جاگنے کے باوجود دنیا کے حالات سے بے خبر ہیں، سوئے ہیں، سوتے ہوئے بھی ان کو کوئی معلوم نہیں۔ اور ہمارے ولیوں کے قصے کیسے مشہور ہیں آپ کے سامنے ہیں بھائیو۔ یہ کرامت کے نام پر جو اس امت کے اندر گمراہیاں لائی گئیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس قصے سے بہتر قصے بہت سے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک قصہ ہے کہ یہ کرامت ہے ان لوگوں کی۔ 309 سال سوئے ہیں، انہیں بھوک نہیں لگی، انہیں پیاس نہیں لگی، ان کی عمریں نہیں بڑھی، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کے ولیوں کو اپنی کرامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ کرامت ہو یا معجزہ، یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں، ولیوں کے اختیار میں نہیں۔ یہ تو ہماری کرامتی ہے نا کہ مردہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، زندہ ہوں، اور قیامت کے دن اپنی وجاہت سے تمہاری مدد کروں گا۔ فضائل صدقات اٹھا کر دیکھیے ذکریہ صاحب کی، یہ تو توحید کے دعوے داروں کا حال ہے، اور وہ جو لوگ جو دائی ہیں شرک کی طرف، ان کی کتابوں میں جو کچھ کرامات ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھیے، حیرت ہوتی ہے۔ یہاں ان سے بڑے ولی اللہ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر کیا، لیکن ان کے اختیار میں سونا نہیں، یہ اختیار مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی معاملہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے عصا ہے۔ حکم دیا پھینک، انہوں نے اس کو پھینکا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ عصا ہل رہا ہے جس طرح کہ سانپ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پیٹھ موڑ کر چڑھ دیے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ جو ہے یہ مجھے کب ملے گا، کیسے ملے گا۔ بنی اسرائیل سورت میں دیکھیے، یہ 15واں سپارہ ہے، 10واں رکوع ہے، گھر جا کر نکالیے، اور نکالنے کے بعد ان آیات کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کرامت اور معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ بیان کرتے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ مشرکین اپنے ایمان لانے کے لیے کچھ شرطیں عائد کرتے ہیں، کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین سے ینبوعا چشمہ جاری کر دیں۔ اس سرزمین میں پانی نہیں ہے، یہاں اگر آپ چشمہ جاری کر دیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، تو پھر آپ کے اپنے لیے ایک باغ بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس باغ کے اندر آپ اپنے لیے نہریں جاری کر دیں، ہمارے لیے چشمہ جاری کریں نہ کریں، اپنے لیے تو باغ بنا لیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر یہ بھی شرط پوری نہیں کرتے تو تیسری شرط ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جس طرح آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر ہم کھڑے ہیں، اس آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو، ہمیں ہلاک کر دو۔ جب ہم آسمان سے گرتے ہوئے ٹکڑے دیکھیں گے آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور اگر یہ بات بھی نہیں مانتے تو چوتھی بات یہ ہے او تاتی باللہ وملائکۃ قبیلا، اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو لے آؤ، وہ آپ کی گواہی دیں، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اگر آپ نے یہ شرط بھی پوری نہیں کرنی تو پانچویں شرط یہ ہے او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا گھر سونے کا بن جائے۔ ہمارا گھر تو اینٹوں کا ہے، آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنا لیجئے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی قبول نہیں کرنی تو آسمان پر چڑھ جاؤ، چڑھنے کے بعد وہاں سے کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ کتنی شرطیں عائد کی؟ 6-7 مطالبے تھے ان کے، کوئی ایک پورا کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ کیا کہلواتا ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ چاہے تو تمہاری ساری شرطیں قبول کر سکتا ہے،
حل کنت الا بشرا رسولا، میں سوائے بشر کے اور رسول کے کچھ نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15 سپارہ ہے، 10واں رکوع ہے۔ دیکھیے مالک ان کے معجزات کے مطالبے میں کیا فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے حل کنت الا بشرا رسولا، میں بشر اور رسول کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ یہ کام کرنے نہ بشر کے اختیار میں ہے نہ رسول کی ذمہ داری ہے، یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تمہارے لیے جو معجزہ چاہے دکھا دے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پیر دیوار پر بیٹھتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں چل، اور وہ چلتی ہے۔ ہمارا پیر حکم دیتا ہے جوتی کو جا، اور وہ آسمان پر اڑتی ہے اور آسمان پر لوگوں کے سر پر جوتے مارتی ہے۔ یہ کرامات بھائیوں نہیں ہے، یہ کرامات کے نام پر خدائی دعوے ہیں۔ کرامات اور معجزات کا ذکر آپ قرآن میں پڑھیے، احادیث میں پڑھیے، کوئی کرامت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی، کوئی معجزہ ایسا نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ صرف کرامت نہیں کہ معجزہ اور کرامت قانون نہیں ہوا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، قانون نہیں بنا کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہوا کرتی ہے، قانون وہی ہے۔ یہ چیز مستثنا صورت ہے، ایکسیپشنز ہیں۔ یہاں قانون بنتا ہے، میں اللہ کا ولی ہوں اور میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ یہ قانون بھی بناتے ہیں اور اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح بھائیوں ان کرامتوں کے اندر اگر دعوے نکال دیے جائیں اور دعوے کے ساتھ غیب کی خبر نکال دی جائے تو کرامتیں بچتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد نبوت کی ہر صورت ختم ہوگی سوائے مبشرات کے۔ نبوت کا کوئی راستہ میری امت میں قائم نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ پوچھا اللہ کے رسول مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا خواب، یہ مبشرات ہے۔ اس امت سے پہلے پچھلی امتوں میں اللہ نے انسانوں سے کلام کیا جو نبی نہیں تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کلام کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہوتا، اگر کوئی وہ شخص ہوتا جس سے اللہ کلام کرتا ہے تو عمر ہوتا۔ یہ راستہ بھی آپ نے بند کر دیا۔ اب آسمان سے کسی سے کلام نہیں ہوگا۔ اور مشہور واقعہ ہے، بخاری ہی میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق ام ایمن سے ملنے کے لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے والد کی لونڈی تھی، تو ام ایمن دیکھ کر رونے لگ گئی۔ پوچھا ام ایمن کیوں روتی ہو؟ موت تو برحق ہے، نبی پر آنا تھی۔ تو ام ایمن فرمانے لگی میں نبی کی موت پر نہیں روتی، میں اس بات پر روتی ہوں کہ اللہ آج کے بعد آسمان سے کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا۔ آسمان سے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب غیب کی خبریں کشف کے نام پر، کہ ایک بزرگ ہیں وہ وضو کے پانی میں سے گرتے ہوئے گناہ کو دیکھا کرتے تھے۔ کوئی زنا کر کے آیا اور پھر آ کر وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی میں اس کو زنا نظر آتا تھا۔ کوئی والدین کا نافرمان ہے، جب وہ وضو کرنے لگا تو اس کے پانی میں جو والدین کی نافرمانی دھلتی ہے ان کو وہ نظر آیا کرتی تھی۔ اور یہ بات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی فضائل اعمال میں۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ غیب کی بات ہے۔ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کیا، اس نے قتل کیا۔ بھائیو یہ گناہ کا دھلنا ایسے نہیں کہ وہ زنا کے گناہ اس کے ساتھ دور ہوتے ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں تو حقیقت میں لوگوں کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں۔ بھائیو یہ کرامات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے جو کرامات کے نام پر جو دین بنایا ہوا ہے، یہ دین نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی کی سنت میں ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ 309 سال سو گئے تو اللہ نے ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپس میں وہ کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے دن سوئے ہیں۔ پھر ایک آدمی کو بازار بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، لیکن کھانا بھی کیسا لے کے آنا
ایہا ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کے آنا، پاک کھانا لے کر آنا۔ یہ حلال اور حرام کا فرق دیکھیے کس مصیبت میں ہے، کس مشکل میں ہے، قوم سے چھپے ہوئے ہیں، چوری چوری بازار سے کھانا لینے کے لیے جائیں گے، لیکن تلقین کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹول لینا چاہیے کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، ہم بھی حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور حرام کیا ہے؟ میں نے پیسے کمائے، خوب کمائے، جا کر بینک میں جمع کر دیے، اب میں پاکستان میں آ گیا ہوں، اب ان پیسوں سے مجھے باقاعدہ سود ملے گا اور میں اس سود سے زندگی گزاروں گا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ وہ پاکیزہ کھانا جو تم نے یہاں کمایا تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جانے کے بعد اب اس کا سود کھا کر تم اپنی زندگی گزارو گے۔ مالک کی تو آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے اللہ اور رسول کی اس سے جنگ ہے، مستقل جہنم کی وعید ہے۔ بھائیو، مستقل جہنم کی وعید سود کے بارے میں ہے، اور ہم اس رزق کو اپنے جسم کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کمانا، ناجائز طریقے سے کمانا، رشوت کے ذریعے کمانا، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر آپ ایک مسافر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ مالک کو پکارتا ہے، اللہ اس کی بات بالکل نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ تو کھانا اور لباس جب اس کا حرام کا، مالک اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے رزق کو دیکھیں، اور اس کے بعد پاکیزہ رزق کی کوشش کریں۔ جھوٹ بول کر ہمارا مال نہ ہو، قسمیں کھا کر ہم نے مال نہ بیچا ہوا ہو، سود کا مال ہماری زندگی میں نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم اپنی بچیوں کا حق مار کر ان کو جائیداد کا حصہ دار نہ بنا کر ان کا مال کھا رہے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی ایک ظلم ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اب جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دے دیا، داماد کو حصہ چلا گیا، تو پھر یہ حصہ ہمارے میں سے کم ہو جائے گا، لہذا ان کا حصہ مار کر اس کو بیٹے کے نام منتقل کر دیا۔ بعد بدنصیب دادے پوتے کے نام منتقل کر دیتے ہیں تاکہ پوتے کی بہنیں بھی حصہ نہ لے سکیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس زمین ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے جو جو حقدار ہیں اس کے حصے کو، مقرر شدہ حصے کو ان کو دے دیجیے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور پھر ان کی اطلاع قوم کو مل گئی۔ جب انہوں نے سکہ دکھایا ہوگا، ظاہر ہے وہ سکہ تو زمانے کا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہیں سے خزانہ مل گیا، وہ کہتے ہیں نہیں میرا سکہ ہے، کل تو میں یہاں سے گیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ مر گیا، 300 سال گزر گئے، اب تمہیں سکہ ملا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے۔ پھر یہ خبر پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی، حاکم تک پہنچی، جو عیسائیت قبول کیے ہوئے لوگ تھے ان تک پہنچی، اور ان کو یقین ہو گیا یہ تو وہی شخص ہے جو 309 سال پہلے گم ہوئے تھے، اور آج اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ دیکھیے کتنا عجیب قصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سبق بھی اللہ نے دیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ لوگ یہ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، رجمم بالغیب۔ یہ تو غیب کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ اس تعداد کے پیچھے پڑھ کر ان سے پوچھ گچھ نہ کیجئے کتنے تھے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا تو نام بھی گنا سکتا تھا کہ یہ ان کے نام تھے، اتنے اتنے افراد تھے۔ اللہ نے یہ 5 سطروں کی آیت نازل کر دی ہمارے سبق کے لیے کہ وہ باتیں جو ہمارے سے متعلقہ نہیں ہیں، جن کا ہم نے حساب و کتاب نہیں دینا کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے جس کی ضرورت ہماری ہدایت کے لیے تھی۔ وہ تعداد میں 3 تھے یا 5 تھے، 7 تھے یا 9 تھے، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا کہ اس بحث میں پڑے جائے۔ تو بھائیوں بہت سی بحثیں آج ایسی ہو رہی ہیں جن کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا حدیث میں ذکر نہیں۔
اب مرنے کے بعد میری روح کو عذاب ہوگا، میرے جسم کو عذاب ہوگا، کیسے عذاب ہوگا، عذاب کی کیفیت کیسی ہوگی، قبر میں دفن ہونے کے بعد وہ بیٹھتا کیسے ہے، جواب کیسے دیتا ہے، سوال کیسے کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم قبروں کے اندر مردے دفن کرنے بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تم کو قبر کا عذاب سنواتا۔ خوف کیا ہے کہ تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا بند کر دو گے۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، خچر اچھلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب بھی ایسی چیز نہیں جس سے بچنا مشکل ہوتا۔ اور پھر فرمایا ہاں وہ بڑی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا، چغلی کر کے پورے علاقے میں بات کو پھیلاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کیے اور قبروں پر ٹانگ دیے اور فرمایا کہ امید ہے جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ اب وہ عذاب کی کیفیت یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ہم مردے کو دفن نہ کریں، قبر کا عذاب پھر بھی ہوگا۔ وہ قبر کیسے بھیجتی ہے، کیسے وسیع ہوتی ہے، قبر کو بند نہ کریں، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ سوال و جواب بھی ہوں گے، وہ یہ پھیلنا اور سکڑنا یہ اللہ کے علم میں سے ہے، غیب کی باتیں ہیں۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، کیفیت ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے من فی السماء جو آسمان میں ہے کہ وہ آسمان سے تم پر بارش، پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہیں معلوم ہو جائے اس کا عذاب کیسا ہے۔ اب من فی السماء صاف لفظ ہے، وہ ہستی جو آسمان میں ہے۔ اب وہ کیسی ہے، کیسے ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس پر سوچنا حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے، عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ تو اللہ کی صفات کی کیفیت کو جاننا، ہاں ہمیں یہ معلوم ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا اے شیطان تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مالک نے ہاتھوں کا ذکر کر دیا۔ اب ہم ہاتھ کہیں گے لیکن اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، اس کی کیفیت ہمارے ذہنوں سے ماورا ہے۔ ہمیں ید معلوم ہے کہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ پر ہمارا ایمان ہے، وہ کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، اللہ کے خون نہیں ہے، اللہ کے جوڑ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ ہم اللہ کے بارے میں وہی کچھ کہیں جو اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہنی جو اللہ نے بیان نہیں کی، اپنی عقل کے ساتھ اللہ کی تشریح کرنا، بھائیو یہ حرام ہے۔ اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہ اللہ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے، ہم کہیں گے نہیں، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے، لیکن خود الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو بھائیو اس صفات کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہے۔ اس میں جس طرح اللہ نے اس بات سے روکا کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے، ہمیں بھی وہاں رک جانا چاہیے جہاں صحابہ رک گئے۔ ہمارے لیے دین بڑا بے آسان ہے کہ صحابہ ان کے سامنے تو صرف یہی بات تھی کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا نبی کیا کہتا ہے۔ کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی فضائل اعمال، فضائل صدقات نہیں تھے، اللہ کے نبی سامنے تھے، اللہ کے نبی پر قرآن اتر رہا تھا اور وہ قرآن مجید پر عمل کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے بیان کیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن صحابہ نے نہیں پوچھا کہ عذاب کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی روح کو ہو رہا ہے، جسم کو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور دفن ہے، اس قبر کے اندر 10 دفن ہے، یہ عذاب اس اکیلے کو کیسے ہو رہا ہے؟ صحابہ نے نہیں پوچھا۔ ہمیں بھی رک جانا چاہیے۔
صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنا، یہ آنکھیں کیسی ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے، اللہ پکڑتا ہے کیسے پکڑتا ہے؟ صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ بھائیو، جو لوگ سلف کو بیچ میں سے نکال کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں یا حدیث کو جاننا چاہتے ہیں، یقین جانیے نہ ان کو قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا آمنو جیسے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ ایمان لائے، اور کہیں فرمایا کہ جس نے نبی کی پیروی، نبی کی مخالفت کی اور وہ راستہ اختیار کیا جو مومنین کے راستے سے الگ تھا تو ہم اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ تو یہ مومنین کون ہیں؟ کن کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور عجیب تربیت کی۔ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں حدیثوں کے بارے میں، لیکن صحابہ کی دیکھیے تربیت کیسی ہے۔ ایک 50 سال کا صحابی ہے، ایک 10 سال کا صحابی ہے۔ 50 سال کا صحابی وہ اس کے ساتھ 8 سال کے تابعی کی تربیت بھی کر رہا ہے، اور جب 10 سال والا صحابی 50 سال کا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی تابعین ہیں، کوئی 40 سال کا کوئی 30 سال کا، ان کی تربیت ہو رہی ہے، نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ ان کا مقصود دنیا کمانا نہیں تھا، وہ تربیت کیا کرتے تھے۔ ہم تو یہاں اگر بیٹھ گئے نا، اور مالک کا یہ فرمان کہ قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ہمیں کوئی خبر نہیں ہماری اولاد وہاں پیچھے کیا کر رہی ہے، وہ کس راستے پر چل رہی ہے، بدنصیبی ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ اس طریقے سے بھی کہ حجت الوداع کا خطبہ سنتے اور جدھر جس کا منہ ہوتا ادھر نہیں نکلے۔ صحابہ مدینے واپس آئے، ابوبکر صدیق کہاں تھے، عمر فاروق کہاں تھے، عثمان غنی کہاں تھے، علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ یہ مدینے میں تھے، انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑے صحابہ نکلتے، عشرہ مبشرہ نکلتے کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اب چلو نکلو اور میری بات کو پہنچاؤ، تو بس جدھر جس کی سواری کا رخ ہوتا ادھر وہ نکل جاتا۔ پھر تو یہ بڑے صحابہ پہلے نکلتے، لیکن نہیں نکلے۔ انہوں نے مدینے آ کر مدینے میں اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ یہاں بھی آئے تابعین کے دور میں، محمد بن قاسم نے یہاں حملہ کیا۔ وہ ایک طریقہ ہے اسلامی جہاد کا، اسلام کے پھیلانے کا، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ چھاڑ کر بس وہ لوگوں کی تربیت کے لیے نکل پڑے، ایسا نہیں ہوا۔ اور بھائیو، آخری سبق اس میں یہ کہ جو مالک 309 سال سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کھڑا کرے اور قیامت کے دن ہم سے ہماری زندگی کا سوال کرے۔ بس اصل خوف اس دن کا ہونا چاہیے، اصل فکر اس دن کی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اس دن کی فکر میں اگر غلط فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن فکر اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ کے عذاب سے ڈر کی بنیاد پر ہوا ہوگا تو مالک معاف کر دے گا۔ اور اگر اللہ سے بے خوفی کے ساتھ اللہ کے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی طلب کے بغیر اچھا عمل بھی کر لیا تو قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا، شہید آتا ہے، سخی آتا ہے، عالم آتا ہے، اور مالک فرماتے ہیں کہ تو نے اس لیے سخاوت کی، تو اس لیے قربان ہوا، تو نے اس لیے دین سیکھا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو، تو نے شہرت کروا لی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ جہنم میں ان کو ڈال دیتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، بس تم مجھ کو جلا دینا، میری راہ کو اڑا دینا، مالک کتنی مہربانی کرتا ہے، اس کو زندہ کر کے پوچھتا ہے کیوں کیا تھا؟ اللہ تجھ سے ڈر کے، اللہ کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ تو فیصلے صحیح ہونے چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے غلط بھی ہو جائیں، خوف بنیاد ہوا، اللہ کا ڈر، اخلاص اگر اندر ہوا تو مالک کی مہربانی کی امید ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہوا، اللہ کے جنت اور جہنم کی تڑپ اور طلب نہ ہوئی، یہ ہوئی کہ اس ہاتھ میں پانی ہے، اس ہاتھ میں آگ ہے، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اس آگ سے جنت کو جلا دوں، یہ نظریہ ہوا تو بھائیو نجات نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے نقشے اللہ نے کھینچے ہیں، جہنم کے نقشے مالک نے کھینچے ہیں۔ اس جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آپ بوڑھے ہو گئے جہنم والی صورتیں پڑھ کر، اور جنت کی طلب بھی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حال میں موت دے کہ ہم خالصتاً اللہ کے لیے فکر کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے
اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں، جو مالک کا حکم ہے ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں کو بڑی تکلیف اٹھائی، کافی دیر انتظار کرنا پڑا، میں سب کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ عبدالرحمن جزا اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ اللہ تعالی شیخ محترم کی عمر دراز کرے اور آپ کی ان جد و جہد محنت و مشقت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آپ نے اصحاب کہف سے درس و نصیحت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے اور اس واقعے کے درس سے ہم سب کو درس اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چونکہ چند سوالات اخوان کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں، یعنی 15 منٹ کے وقت میں آپ ان سوالوں کا جواب دے کر عند اللہ مشکور ہوں۔ وجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، پہلا سوال یہ ہے کہ لڑکی کو جہیز ہم دیتے ہیں اور جب تک جہیز نہ دے شادیاں نہیں ہوتی، تو کیا ہم اس کے بدلے میں ان کا جو حصہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بھائی جہیز جو ہے یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ اس کو آپ نہیں دیتے، شادی نہیں ہوتی، ایک الگ مسئلہ ہے۔ حصہ اس کا الگ معاملہ ہے۔ حصہ آپ نے اس کو دینا ہے، مکان ہے وہ مرنے کے بعد تقسیم ہوگا، جائیداد ہے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ زندگی میں آپ جو ہدیہ دینا چاہیں دے دیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ان کا حصہ اس بنیاد پر رکھنا کہ ان کو جہیز دیا تھا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور کوشش کیجئے، یہ جہیز کی لعنت آپ کے ہاں بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، ہم خود انکار کریں اپنے بیٹوں کے لیے کہ ہم وہ لڑکیاں لیں گے جو جہیز نہیں دیں گی، تاکہ یہ رسم ٹوٹے۔ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، کسی برائی کے بدلے اچھائی ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال ہے کسی مسلک کے ساتھ وابستگی ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی اصل میں مسلک آپ نے سن ہی لیا، مسلک اسلام ایک دین ہے، اور بڑی مختصر سی تعریف ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، صحابہ نے عملی زندگی میں اس پر چل کر دکھایا۔ اب وہ صحابہ نے اس دین کو سیکھا، تابعین کو بیان کیا، تبع تابعین کو بیان کیا۔ اب یہ اذان ہو رہی ہے، دن میں 5 دفعہ اذان ہو رہی ہے، یہ 50 سال تک آدمی دیکھتا ہے، یہ دین یاد ہو رہا ہے کہ ہر اذان نماز سے پہلے یوں اذان ہوا کرتی ہے۔ اب یہ دین ہے، یہ حدیث ہے، یہ اذان کے یہ الفاظ ہیں، یہ ہر آدمی یاد کر رہا ہے۔ یہ اذان سے پہلے ہم نے یوں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ دین محفوظ ہو رہا ہے، اور یہ دین منتقل ہوا نسل سے نسل تک، حتیٰ کہ ائمہ آئے اور انہوں نے ان لوگوں سے پوچھ کر، بھئی تم نے یہ کس سے پوچھا تھا، یہ اس نے کس سے پوچھا تھا، کتابوں میں اس باتوں کو جمع کر دیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا تھا، ہمارے سلف نے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نسل کے ساتھ اس کو کتابوں میں جمع کر دیا۔ آج وہ کتابیں چاہے بخاری نے لکھی ہوں یا مسلم نے، ترمذی ہو یا ابو داؤد ہو، مسند احمد بن حنبل ہو، موطا مالک ہو، وہ اس دین تک پہنچنے کے ذریعے۔ اب میں کہوں میں نے وظیفہ کرنا ہے، میں نقش بندی بن جاؤں، اچھا نقش بندی نے یہ وظیفہ کیسے بتانا ہے کہ اندھیرا کر لو، کپڑا ڈال لو، یہ اللہ کی وحی نہیں آئی اس پر۔ اب یہ دین نہیں بنے گا، دین وہی بنے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ تو اس کے لیے مسلک خود بخود طے ہو گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے ہیں، جو ائمہ نے جمع کی، یہ نہیں کرتے کہ امام مالک کو مان لیا، اب احمد بن حنبل حدیث بیان کرے میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہوا۔ صحابہ میں یہ نہیں ہوا۔ انصار کا اور صحابہ انصار مہاجرین کا جھگڑا ہوا، کہنے لگے امیر ہمارا ہو، وہ کہتا امیر ہمارا ہو۔ ایک صحابی نے حدیث بیان کر دی، اللہ کے نبی نے کہا امامت قریش میں رہے گی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر ہم نے چلنا ہے۔ اور آج جو لوگ اس طریقے پر چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، جب آپ نے یہ طریقہ مان لیا کہ درست طریقہ ہے، اور یہ طریقہ کہ اپنے پیر کی مانو، اپنے امام کی مانو، اور جو صحیح ہو غلط ہو اس کے مقابلے میں اس کے برابر کا اس سے بڑا امام حدیث بیان کرے، نہ مانو، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔
تو آپ کو ان سے جڑنا بھی پڑے گا، ان سے محبت بھی کرنی پڑے گی، ان لوگوں سے جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ تو آپ کا نام خود بخود لوگ وہابی رکھیں گے، خود بخود آپ کو وہ کہیں گے اہل حدیث ہے۔ قصہ ٹائم تھوڑا ہے، قصہ بڑا مزیدار قصہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ تعلیم یافتہ دوست تھے، ایک دفعہ لائبریری میں گئے اور بخاری نکال لی کسی خیال کے بغیر، بخاری میں حدیث رفع دین کے سامنے آ گئی۔ ان کا اچھا یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، تو گئے اپنی مسجد میں رفع دین شروع کر دی۔ وہ سارے پیچھے پڑ گئے، رفع دین کیوں کرتے ہو، چھوڑو اس کو۔ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری میں، تو اس کو سمجھایا، نہیں مانا۔ اگلی نماز میں اس نے پھر کر لی، اس کو اٹھا کر اپنی سائیکل پر بٹھا کر مسجد حدیث میں چھوڑا ہے کہ رفع دین کرنی ہے تو یہاں آ کر کرو، اس مسجد میں ہوتی ہے۔ یعنی وہ خود بخود آپ کو دھکے دے کر نکالیں گے کہ یہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، جاؤ اس مسجد میں، اس مسجد والے طریقے اختیار کرو۔ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی دین کا نہیں پتا تھا، میں ایک عام سا مسلمان تھا، رفع دین دیکھ کر رفع دین کی سارا طریقہ لوگوں نے مجھے بتا دیا بھی یہ طریقہ ہے، یہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اب ان کا طریقہ مجھے اختیار کرنا پڑا۔ تو یہ مسلک اختیار کرنا، جو یہ مسلک ہے صحابہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا، ہمارے سلف صالحین کا، یہ ضروری ہے۔ اللہ عرش پر ہے اور ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ شارک سے اللہ قریب ہے علم کے ذریعے، قدرت کے ذریعے۔ مالک ہمارے طاقت اتنی ہے، قدرت اتنی ہے، سنتا سمجھتا دیکھتا ہر جگہ سے ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اونچائی پر چڑھ رہے تھے اور وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پکار رہے ہو جو بہرا نہیں ہے، وہ تو تمہاری سواری کی گردنوں سے بھی قریب ہے۔ اب مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں سے سنتا ہے، تو شاہرگ سے قریب ہو یا سواری کی گردن سے قریب ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، دیکھتا ہر جگہ سے ہے، لیکن الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے لکڑی کے 2 حصے کیے اور قبروں پر ٹانگ دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے یہ عذاب کم ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے ٹانگنے کے لیے نہیں ہے۔ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس پہ قبر کا عذاب بھی ہو رہا تھا، اور بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، دیکھیے یہ علیحدگی جو ہے دنیاوی علیحدگی نہیں ہے کہ ہم باپ ہے اب اس کی خدمت نہ کریں، پڑوسی ہے اس کو مارنا شروع کر دیں، بے نماز ہے کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ علیحدگی دینی علیحدگی ہے۔ 4 تعلقات کہ جب مر جائے جنازہ جائز نہیں، نماز پڑھائے نماز جائز نہیں، لڑکی کا رشتہ جائز نہیں، اور دلی محبت جائز نہیں۔ تو یہ دینی تعلقات منع ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی عیسائی کے ساتھ اب کھا بھی نہیں سکتے، یہ معاملہ، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ اصل جو چیز علیحدگی ہے وہ دینی علیحدگی ہے، نظر آئے کہ ان سے ہماری مشابہت نہیں ہے، یہ اور قوم ہے ہم اور قوم ہیں۔ زکوٰۃ سارا سال ادا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک تو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں کہ جو مانگنے والا آ گیا بے نماز ہے بے دین ہے ہم اس کو ادا کر دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کے امراء سے، امیروں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کروں۔ تو مال تقسیم کرتے ہیں، دیکھ لیجیے اس کا عقیدہ درست ہے، وہ بنیادی شرطیں نماز روزہ حج زکوٰۃ جو وہ پوری کرتا ہے، پھر اس کو مال دیجیے، اکٹھے دیجیے یا جیسے آپ کو ہمت ہو، مجبوراً اگر کم بھی دیتے ہیں تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہر فقیر کو 5 روپے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ جس زبان میں مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ زبان، تو باقی بچوں کا صف میں کھڑا ہونا کہاں تک درست ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب وہ کھڑا ہو جو زیادہ تقوی والا ہو، پھر اس کے بعد اس سے کم، تو بہتر ہے بچے پیچھے ہوں، لیکن پیچھوں میں بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ بچہ شرارت کرتا ہے اور سب کی نمازیں خراب کرتا ہے، تو اس لیے اس حکمت کے تحت ساتھ بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور میت کے جنازے کی نماز اصلاً تو ایک دفعہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، قبر پر جا کر آپ نے ایک عورت کی نماز نہیں پڑھی تو صحابہ کو لے گئے تو دوبارہ بھی آپ نے پڑھی ہے، تو اس طرح گنجائش تو نکلتی ہے ان چیزوں سے۔ سورۃ کہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلی 10 آیات سورۃ کہف کی پڑھے گا اور دجال کی فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، اور سورۃ کہف کا ہر جمعے کو پڑھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، یہ موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو